اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، ہمیں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی کہیے گا ہمیں اس کے خلاف، پھر کہیے جب بھی آپ فطرت سے، نیچر سے ٹکرائیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ہمارے ہاں اپنی بناوٹ قدرتی جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی، وہ ہم اس کو ترجیح دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے دریا بنائے، آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں میں مٹی گھومتے رہتے ہیں، کہیں مڑ گئے، پھر تھوڑا سا جس کو زگ زیگ کہنا، بل کھاتا ہوا راستہ، وہ پانی کا زور توڑتا ہے۔ آپ اس کو نکال کے سیدھا کر دیتے ہیں، پانی اکٹھا آتا ہے اور بہا کے لے جاتا ہے۔ تو قدرت نے جو موڑ رکھے تھے، بل رکھے تھے، وہ صحیح تھے یا نہیں تھے؟ اپنے بل نکالتے نہیں ہیں، جو ہم میں غلط ٹیڑھ پن آ گیا وہ نہیں نکالتے، قدرت سے ٹکراتے، فطرت سے ٹکراتے۔ تو مرد و عورت اللہ ہی نے بنائے ہیں، مرد کی ساخت، بناوٹ اور عورت کی بناوٹ میں فرق رکھا، دونوں کے لیے قانون بھی دیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طرح حلال وہ بھی فرما دیا۔ میں اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کروں گا تو پھر وقتی طور پر شاید میں اپنی تسکین کروں، لیکن میرے لیے کوئی خیر نہیں۔ بیماریاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ آپ کی تسکین کا لمحہ، منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، وبال ہمیشہ کا، گناہ ہمیشہ کا۔ وہ وقت گزر جائے گا لیکن گناہ کا بوجھ رہ جائے گا۔ اجی بوڑھے ہوں گے تو گناہ چھوڑ دیں گے، ابھی تو جوان ہے، مزے کرنے دو۔ سنبھالنے کا وقت تو جوانی ہے۔ بوڑھے ہو کے تو جب طاقت نہیں رہے گی تو سارے ہی چھوڑ دیں گے، جب ہو نہیں سکے گا تو سارے ہی چھوڑیں گے۔ جب ہے طاقت اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا، علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا، حفظ تنہا ضبط اندر شباب، اگر جسم کی حفاظت چاہتے ہو تو جوانی میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو۔ حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب۔ اور اگر اندر حفاظت کرنی ہے روح کی، دل کی، تو اللہ کی یاد بہت زیادہ کیا کرو۔ روحانیت کا مقام اللہ کی یاد سے ملے گا۔ جسم کی حفاظت اگر نہیں کی تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی روحانی درجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ باتیں سن لی۔ بنیادی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی۔ ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکے۔ پکے رہیں ہم، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رب کی بات سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے برابر ہونا تو دور کی بات، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نہ چاہے کوئی چیز مدد کرے گی؟ اللہ چاہے تو کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، انہوں نے جو ہمیں سکھایا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ تو وہ گناہ سے جب نہ ٹلے، نبی کے خلاف سازش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ آج کے لوگوں کو قرآن حدیث بتائی جائے تو وہ قرآن حدیث ماننے کی بجائے خلاف مخالف باتیں کرتے ہیں، تو مخالف باتیں کرنے والوں پر کیا آتا ہے؟ عذاب۔ تو ہم طرح طرح کے عذابوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ وہ مہنگائی ہو،
وہ کہ الیکٹرک کی کارستانیاں ظلم ہوں، بل پورا لینا ہے، گھنٹوں نہیں، جتنی دیر وہ چاہیں بجلی نہ دیں، جو چاہیں نہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تھانوں میں کیا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہے، عدالتوں میں کیا ہے، مارکیٹوں میں کیا ہے، جہاں دیکھیں بگاڑ بگاڑ بگاڑ۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں درست ہونا چاہیے۔ جب ہم درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، تو پھر یہ معاشرے میں یہ خرابیاں بتائیں۔ اسی معاشرے کے لوگ پہلے، آج سے پہلے زبان کے پکے ہوتے تھے یا نہیں؟ وعدے کے پکے ہوتے تھے یا نہیں؟ قول و قرار ملتا تھا، جو چیز دکھائی وہی مال دینا ہے، یہ نہیں کہ دکھانے کا اور جو ملے گا وہ اور۔ یہ میں نے جب پتھر لگایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا حاجی ابراہیم کریم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے 1 کروڑ روپے کا یہ پتھر لے کے دیا ہمیں، یہ جو صحن میں لگا ہوا ہے۔ یہ پتھر اس لیے پسند آیا کہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یہ پتھر لگا، یونان کا پتھر ہے، ہم نے کہا یہ لگائیں گے۔ تو جو سیمپل دیا یہاں پر، جس سے سودا کیا، نمونہ لایا تو بالکل صاف ستھرا پتھر، جب لگانے کا ٹائم آیا تو وہ کوالٹی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو نمونہ دیا یہ اس کے مطابق نہیں۔ لگاتے ہوئے اس کو کہا، اس نے کہا جی میں جو صاف صاف ہیں وہ لگاؤں گا۔ 800 پتھر غلط لگا گیا، اس کے بعد سے بھاگا ہوا ہے۔ تو کیا مجھ سے بھاگا ہے، کس سے بھاگا ہے؟ مارکیٹ میں اگر ہے بھی تو وہ کیا سمجھتا ہے، اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ پڑتال نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے ہاں کھانے کی چیزیں سیمپل دکھاتے ہیں، A1 مال دیتے ہیں ملا ہوا، تو جو ایسا کرتے ہیں پھر وہ خیر کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھلائی مل سکتی نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے لوگ تھے پہلے، ملتے تھے نہیں جی۔ وہ کہاوت ہے، ایک شخص گاؤں سے آتا تھا شہر میں سودا لینے، شہر والا اس سے گاؤں کا سودا لیتا تھا۔ مثلا وہ شہر آتا تھا اس سے شہر کی چیز لینے، گاؤں سے گھی لے آتا تھا 1 کلو، آج کل کہتے ہیں، پہلے سیر کہتے تھے۔ وہ جو چیز لاتا گاؤں والا، شہر والا اس کو اس کے بدل میں وہی وزن، اس زمانے میں ہر ایک کے پاس باٹ نہیں ہوتے تھے وزن کرنے کے لیے، جو پتھر یا لوہے کے باٹ بنا لیے جاتے ہیں وہ نہیں، وہ ایک دوسری چیز سے تول لیتے تھے۔ شہر والے نے گاؤں والے سے شکایت کی کہ تم جو چیز لاتے ہو 1 کلو کہہ کے مجھے دیتے ہو، اس میں اتنی چھٹانک کم ہوتی ہے، آدھی چھٹانک یا 1 چھٹانک یا 2 چھٹانک کم ہوتی ہے، تو تم تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ گاؤں والے نے کہا صاحب مجھے تو دھوکہ دینا نہیں آتا، میرے پاس باٹ نہیں ہے وزن کرنے کے لیے، آپ جو 1 کلو چیز کہہ کے مجھے دیتے ہیں میں اسی کے مطابق وزن کر کے چیز آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی چیز چیک کرو کہ اس کا وزن آپ صحیح دیتے ہو یا غلط دیتے ہو، میں تو آپ کی چیز کے مطابق وزن کرتا ہوں۔ تو وہ شہر والا، اس نے لینے کے باٹ اور دینے کے اور، تو یہ چیزیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہیں؟ ناپنے میں، تولنے میں، پھر ملاوٹ میں۔ پہلے لوگ ایسے نہیں تھے، ان کے ہاں آپ دیکھیں خوبیاں تھی۔ آج بھی آپ بیٹھیں، کوئی آپ کو اپنے دادا کی، کوئی اپنے نانا کی بات سنائے گا، وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، تو ان کے ہاں اچھائیاں تھیں، ان کے زمانے میں برکت تھی، ٹائم میں برکت تھی، چیزوں میں برکت تھی، گھروں میں محبت تھی۔ آج مسلمانوں سے وہ چیز نکل گئی، تو پہلی قوموں کا حال سن کے ہم کو اپنے آپ کو درست کرنا، آواز آئے اونچی کہیے، مگر ہم کرتے نہیں، تو پھر ہمارے حالات بدل سکتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل الحمد للہ، اے میرے محبوب آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کو، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ پھر کہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا، ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن سکتے نہیں۔ ایک ایک نعمت، اپنا وجود ہی دیکھ لینا سر سے پاؤں تک، باقی باہر کی نعمتیں نہیں، صرف یہی دیکھ لیں، ایک ایک بال، ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی، ہماری کھال، سب کچھ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک ایک نعمت کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو اگر باتیں سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔ جسم میں رگیں کتنی ہیں، وریدیں کتنی ہیں جن کو آرٹریز کہتے ہیں، باریک باریک بال جیسی، وہ کتنی ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں، ہم شاید اس کا اندازہ بھی رکھتے نہیں۔ ایک تو ہے نا خون کی رگیں چل رہی ہیں، باریک باریک کتنی رگیں ہیں، وریدیں ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، کتنی قسم کے لیکوئڈ ہیں، کتنی قسم کے سالٹ ہیں، ہڈیوں کے کیا کام ہیں، ان ہڈیوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سا نظام ہے، پھر ہمارا یہ ہوا کا نظام، پھر ہمارا تنفس ہے، پھر ڈائجیشن، نظام ہضم۔ آپ لقمہ لیتے ہیں، اس لقمے میں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ کے اندر پورا نظام، کون سی چیز جو ہے وہ خون کا حصہ بنے گی، کون سی چیز ہے گوشت کا حصہ بنے گی، کون سی چیز ہے جو نکل جائے گی، یہ سارا نظام اندر بنا ہوا ہے۔ ہم اگر ایک ایک چیز پہ غور کریں تو ہم سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائیں، کتنے انعام ہیں اللہ کے، کتنی مہربانی۔ آپ کی غذا آپ دانتوں میں اچھی طرح نہ چبائیں تو رگیں اس کو پھر پیستی ہیں، آنتوں میں پستا ہے وہ، اسی لیے پرانی کہاوت کے دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے۔ دانت کتنی مرتبہ لقمے کو اچھی طرح چبانا چاہیے، ہم جلدی جلدی نگل جاتے ہیں، اندر کتنا اس کا زور پڑتا ہے، کیا نظام بنتا ہے، میں اور آپ توجہ نہیں دیتے۔ تو بتاؤ یہ ساری باتیں پتہ چلیں، ہواؤں کا، زمین سے نکلنے والی غذاؤں کا، معدنیات کا، تو انسان بے ساختہ کیا کہتا ہے، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ۔ ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا۔ کوئی حال پوچھتا تھا ہم کہتے تھے الحمدللہ، I'm okay، میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اس کے بعد کہیں میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم نے یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، نعوذ باللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ سب چھوڑ دیے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ غیروں کے لفظ آ گئے، غیروں کی باتیں آ گئی ہیں، تو غیروں والی خرابیاں آ گئیں، ایمان والی خوبیاں چلی گئیں۔ الحمدللہ، یہ وہ کلمہ ہے، اتنا کہنے پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قل الحمدللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کو۔